آج گروپ انشورنس سٹیٹس مارچ 2024 ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایم اعجاز مار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لا اینڈ جسٹس چینل سے ہر سرکاری ملازم کی ماہانہ تنخواہ سے گروپ انشورنس کی کٹوتی ہوتی ہے۔ میرے پاس یہ پے سلپ ہے، اس میں ڈیڈکشن کے جو سیکشنز میں نا بہت واضح لکھا ہوا ہے اور ڈیڈکشن کی ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پہ جی پی ایف سبسکرپشن، ان کے جی پی فنڈ کی ڈیڈکشنز ہے، یہ 4270۔ اس کے بعد گروپ انشورنس پنجاب 215 روپے، اور پھر ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، انکم ٹیکس، اس طرح ڈیڈکشنز ہوتی ہے، لیکن اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی، اور صوبہ پنجاب اور فیڈرل والوں کو یہ اس کی ری ایمبرسمنٹ نہیں ہو رہی۔ اگر ڈیڈکشن ہو رہی ہے، جی پی فنڈ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، تو اس کی پیمنٹ ہر امپلائی لیتا ہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی لیتا ہے اگر ضرورت ہو تو، اگر ریٹائرمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد یکمشت بھی لیتا ہے۔ تو پھر اگر دوسرے ڈیڈکشنز کی پیمنٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے سرکاری امپلائیز کو، تو گروپ انشورنس کی جو ڈیڈکشنز ہے وہ کیوں نہیں مل رہی؟ ملنی چاہیے، رائٹ ہے ایک امپلائی کا، اس نے 35-40 سال اس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سروس دی اور اس کی ڈیڈکشن ہوتی رہی اور اس کو ملنی چاہیے، لیکن نہیں مل رہی۔ یہ پنجاب صوبہ پنجاب اور فیڈرل میں نہیں مل رہی، لیکن دیگر صوبوں میں مل رہی ہے۔ دیگر صوبوں میں بلوچستان ہو گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، اور سندھ میں بھی یہ جناب آنریبل ہائی کورٹ نے سندھ میں بھی آرڈر کر دیے ہیں کہ اس کی قانون سازی کی جائے اور اس میں کو قانون کے ذریعے چینج کیا جائے کہ اس کے جو امپلائیز ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کو ان کی زندگی میں گروپ انشورنس کی رقم ملنی چاہیے۔ شروعات بلوچستان سے ہوئی کہ بلوچستان نے باقاعدہ قانون سازی کی اور اس میں قانون پاس کیا کہ جو امپلائیز ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کو ان کی زندگی میں گروپ انشورنس کی رقم ملنی چاہیے۔ تو اس کے بعد خیبر پختونخوا جو والے امپلائیز ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کے پشاور ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن فائل کی، اور انہوں نے بھی رائٹ کلیم کیا کہ ہمیں بھی ملنی چاہیے، ہمارا رائٹ ہے، ہماری ڈیڈکشن ہوتی رہی ہے لیکن ہمیں مل نہیں رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ ملنی چاہیے، ہمارا رائٹ ہے۔ تو انہوں نے رٹ پٹیشن دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں ان کی رٹ پٹیشن ایکسیپٹ ہوگی۔ تو جو ادھر پشاور کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ میں سول پٹیشن دائر کر دی کہ جی ان کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے ان کی وہ سول پٹیشن خارج کر دی، اور اس کے بعد وہ ریویو میں گئے آنریبل سپریم کورٹ میں، اور ان کی وہ ریویو بھی خارج ہو گئی۔ جب 3 صوبوں میں پیمنٹ ہو رہی ہے اور آنریبل ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا اس میں بہت واضح فیصلہ آ چکا ہے، تو پھر کیوں یہ جو صوبہ پنجاب والے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ والے ہیں، وہ جو امپلائیز ہیں، سرکاری امپلائیز ہیں، فیڈرل کے ہیں، پنجاب کے، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ ان کو ملنی چاہیے۔ تو فیڈرل اور پنجاب والے بھی ریٹ پٹیشنز دائر کر رہے ہیں کہ ہمیں جناب ہمارا رائٹ ملنا چاہیے، جب کہ دوسرے صوبے جو ہیں ان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، سندھ، ان میں ہائی کورٹس کے احکامات کی روشنی میں، آرڈرز کی روشنی میں، ان کو یہ کے پی کے اور جو ہے یہ بلوچستان، ان میں تو پیمنٹ ہو رہی ہے، اور دوسرا جو سندھ ہے اس میں بھی آنریبل ہائی کورٹ نے بہت واضح آرڈر میں لکھا ہے کہ اس میں جو امپلائیز ہیں ان کے گروپ انشورنس کے متعلق جو لا ہے اس میں جو تبدیلی کریں اور ان کو بھی پیمنٹ کریں۔
لیکن ادھر پنجاب اور فیڈرل والوں کو نہیں دی جا رہی، تو وہ فیڈرل اور پنجاب والے انہوں نے ہائی کورٹس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو پنجاب ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ لاہور، اس میں ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی دوسرے صوبوں کی طرز پر ہمیں بھی گروپ انشورنس کی رقم ہے ہمیں بھی دی جائے۔ تو اس میں کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ کچھ اس کو جو ویورز ہیں منفی معنوں میں لیتے ہیں کہ جی بس ویڈیو بن رہی ہے چل رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اس میں بالکل حقیقت ہے۔ ڈیڈکشن ہوتی ہے، اور جو ڈیڈکشن ہوتی ہے گورنمنٹ امپلائی کی ماہانہ سیلری سے، وہ ان کو ملنی بھی چاہیے، اور دوسرے صوبوں میں مل رہی ہے، اور پنجاب میں اور فیڈرل والوں کو بھی ملنی چاہیے، تو ان کا رائٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ تو امپلائیز ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بس نہ ایسے ہی نہ سسٹم یہ چلا رہے ہیں، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی امپلائی کانٹیکٹ کرتا ہے اور وہ ریٹ کے لیے کہتا ہے کہ ہماری ریٹ فائل کی جائے، ہمارا بھی رائٹ جو کلیم کر رہے ہیں کلیمنٹس کی فہرست میں ہمارا بھی نام شامل کیا جائے، تو وہ ایک پروسیس ہے گا، باقاعدہ ریٹ پٹیشن ڈرافٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو کمپائل کیا جاتا ہے، ترتیب و تکمیل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کا ڈائری نمبر لگتا ہے۔ ڈائری نمبر کے بعد وہ اس کی ریٹ پٹیشن نمبر نیکسٹ اس کو الاٹ ہوتا ہے، اس کا ریٹ پٹیشن نمبر لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ پریلیمنری ہیئرنگ کے لیے جج صاحب کے پاس جاتی ہے متعلقہ، اور اس کے بعد پریلیمنری ہیئرنگ کے بعد وہ جج صاحب ایڈمٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ مین پٹیشن جو آلریڈی فائل ہو چکی ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جب اس کا فیصلہ ہوگا تو جب اس کا مین کا فیصلہ ہوگا تو جو والی ہیں ان کا میں وہ بھی اس فیصلے میں شامل پٹیشنز نمبر شامل کر لیے جائیں گے، اور اس میں کوئی ایسی ویسی کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی ایک ذرا 1% بھی شبے کی بات نہیں ہے۔ اور جب ریٹ پٹیشن فائل ہوگی، اس کو ڈائری نمبر لگ گا، اس کو ریٹ پٹیشن نمبر لگ گیا، اور وہ ایڈمٹ ہوگی ہیئرنگ کے بعد، پریلیمنری ہیئرنگ کے بعد، وہ جب بھی فیصلہ ہوگا، وہ جو بھی فیصلہ کورٹس کرتی ہے، فیصلہ تو کورٹ نہیں کرنا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے، یہ کورٹ کی ثوابدید ہے۔ لیکن جب فیصلہ ہو گیا، جب ریٹ پٹیشن دائر ہوگی تو اور ایڈمٹ ہوگی، تو وہ دوسری مین پٹیشن کے ساتھ شامل ہوگی، اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ریٹ پٹیشن کوئی ایسے کوئی کھاتے میں جاتی ہے، نہیں، وہ فائل ہوتی ہے، وہ اس کو ڈائری نمبر لگتا ہے، اس کو ریٹ پٹیشن نمبر لگتا ہے، اور وہ پریلیمنری ہیئرنگ کے بعد وہ ایڈمٹ ہو کر مین کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور اچھا، اس میں شامل کون کون سے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، کون سے ایلیجیبل ہیں امپلائیز؟ اس میں تمام جو امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے وہ اس میں شامل ہیں، وہ چاہے کسی کارپوریشن میں کام کر رہے ہوں، یا کسی بینک میں سرکاری میں کام کر رہے ہوں، یا کسی دیگر کسی ڈپارٹمنٹ جو سرکاری ہے اس میں کام کر رہے ہیں، وہ تمام اہل ہیں اور وہ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ گروپ انشورنس کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی ایمبیگوٹی وغیرہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور میں اس کو دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں کلیریفائی اس کی کروں گا، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔